اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب مطل الغنی ظلم، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث ذکر کروں، ذرا ہمارے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں۔ مالدار سے مراد جو قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو اور اس کو ادا کرنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر ہمیں دیر کرنا یہ ظلم ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ایک شخص کا مطالبہ ہو۔ دو چیزیں لے لیں، دو صورتیں لے لیں۔ ایک یہ کہ آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن مطالبہ نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ ادا کر سکتے ہیں اور سامنے والا کہہ بھی رہا ہے یار مجھے پیسے دے دو، مجھے ضرورت ہے، میرا قرضہ لوٹا دو۔ یہ جو دوسری صورتحال ہے کہ آپ دے سکتے ہیں اور بیچارے کا مطالبہ اور پھر نہیں دیتے، یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پیسہ دوسرے کا پیسہ ہے، آپ نے قرض لیا تھا، اس نے بھی تو اسی طرح اپنے دل کے ایک دل کے قریب چیز کو آپ کے حوالے کیا تھا، اس کو بھی ایک بوجھ محسوس تو ہوا ہوگا۔ اب حیرت یہ ہے کہ جب آپ اسی کا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو وہ دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اگر 10 لاکھ روپے ہیں اور ایک ہزار کے نوٹوں کی گڈی 10 گڈیاں پڑی ہوئی اتنی ساری، یہ میں اٹھا کے دے دوں اس کو؟ ارے بھائی اسی کا مال ہے، جب لیا تھا تب اس کا دل نہیں کھنچا ہوگا ایسے بیچارے کہ یار میں دے رہا ہوں، اس نے تو آپ کو دے دیا۔ پیمنٹ ڈیلے کرنا، بیچارے 10 فون کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ان کے آدمی آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کو آدھا پونا گھنٹہ بٹھا کے رخصت کر دینا۔ اسی طرح خود عمرے کرنے جا رہے ہیں، ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، دوسرے کا قرضہ ادا نہیں کر رہے ہیں، رشتہ دار منہ دیکھ رہا ہے بیچارہ، اپنی پراپرٹیاں بڑھا رہے ہیں، اپنے کاروبار بڑھا رہے ہیں، اپنی ایک دکان سے دوسری دکان کر لی ہے، اس کا قرضہ ادا نہیں کر رہے۔ اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں بھائی اس کو ضرورت کیا ہے، ماشاءاللہ خوشحال ہے، دے دیں گے کھاتے پیتے، اور آپ کو اسی طرح انتقال ہو گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مال کی محبت، کہ جس مال کو آپ اس کے حقدار کو دیتے ہوئے دل تنگ ہوتا محسوس کر رہے تھے، یہ کس قدر نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے جو میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، خدا را اگر اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، ایک لمحہ دیر نہ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس قرضہ ہے اور آپ کے پاس زیور ہے، زیور بیچ کے قرضہ ادا کریں، اضافی پلاٹ رکھا ہوا ہے بیچیں، اس کو قرضہ ادا کریں، اپنے اوپر سے وبال اتاریں بھائی، فوراً سے پیشتر، اس سے پہلے کہ دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دے دیں۔ اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اس لیے اسی طرح جو کاروباری حضرات ہیں، اب جیسے تنگ دستی کا دور، ایسے کرونا کے دن، جو کرونا جب بہت زیادہ ہو گیا تھا، پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن یار دے دیں گے تو ایسا نہ ہو مارکیٹ اور بیٹھ جائے فلاں۔ بھائی آپ کو جو خوف ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے بیچارے کے، اس کا آپ نے مال لے کے رکھا ہوا ہے، پیمنٹ نہیں کر رہے، حالانکہ آپ پیمنٹ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، اور ابھی بھی ایسی حالات ہیں جو ہمارے ملک پاکستان کے خاص طور پر، تو جی حالات خراب ہیں۔ بھائی آپ ہی کے لیے خراب ہیں، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں، دے سکتے ہیں تو دیجئے، آپ حالات کو فیس کریں، وہ کیوں کرے بیچارہ، وہ اس نے آپ کو مال دیا تھا وقت کے اوپر اور آپ دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر میں نے آپ کو 5 سال پہلے قرض دیا تھا اور 5 سال کے بعد آپ سے وصول کر رہا ہوں تو میں اس پہ کوئی پروفٹ لے لوں۔ اگرچہ ہم نے حدیثیں پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض ادا فرمایا تو فرمایا جو اس نے اونٹ دیا تھا اس سے بہتر اونٹ اس کے حوالے کر دو۔ دیکھیں نا، نبی کریم نے زیادہ دے دیا۔ تو اگر فرض کر لیں کہ آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے قرضہ دیا تھا 10 سال پہلے، آج اس 5 لاکھ کی ویلیو زیادہ ہو گئی، تو میں اپنی خوشی سے آپ کو کچھ زیادہ دے دوں، بہت اچھی بات ہے کہ چلو یار تم نے 5 لاکھ روپے 10 سال تک رکھے، اگر تم کاروبار میں لگاتے تو میں نفع ہو تو میں تمہیں تھوڑا زیادہ دے دیتا ہوں۔ چلو یہ جب ہم لے دے رہے تھے، یعنی قرضہ لے رہا تھا میں، اور ہم نے کوئی مشروط نہیں ٹھہرایا تھا، اگر مشروط ٹھہرا لیتے تو سود بنتا، لیکن مشروط نہیں ٹھہرایا، اپنی خوشی سے میں زیادہ دے رہا ہوں، تو یہ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ لیکن مجال ہے کہ جو کچھ زیادہ دے دے، یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے قرضہ لیا تھا 2007 میں، اب چل رہا ہے 2022، اگر یہ قرضہ یہ پیسہ اس کے پاس ہوتا کتنا وہ انویسٹ کر کے اپنا کما لیتا، اور اب اس کی ویلیو کتنی بن چکی ہے۔ آپ تو وہی قرضہ دیں گے، 5 لاکھ تھا تو 5 لاکھ ہی دیں گے، اور اس وقت کا 5 لاکھ آج کا 5 لاکھ تو 1 لاکھ کے برابر ہو گیا۔ اتنا اس نے آپ کے لیے نقصان برداشت کیا، اتنا عرصہ صبر کرتا رہا۔ بعض اوقات تو گھر والے تانے دے رہے ہوتے ہیں، اور دو قرضہ، گھر میں پریشانی ہے، وہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے، وہ بیچارے، اور ذرہ برابر مروت نہیں ہوتی ہے اس قسم کے لوگوں کی کہ قرضہ ادا کرتے ہوئے الٹی 2 باتیں سنا دیتے، تمہیں لو لیجیے بھائی، بڑی تمہیں مصیبت لگ رہی تھی یار، تمہیں بار بار تم مانگتے ہو بار بار، ارے بھائی، اور آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟
اتنے سالوں بعد آپ قرضہ دے رہے ہیں اور وہ بھی تنک کے، اس کے احسان کو فراموش کر کے۔ اس لیے ان تمام باتوں پہ غور کیا کریں ذرا۔ ایک آدمی نے کتنا عرصہ اپنا قرضہ رکھا، اس کے آپ نے پیسے کی ویلیو گرا کے اس کو پیسہ واپس کر رہے ہیں، کون سا کمال کر رہے ہیں، اس کا تو بہت بڑا احسان ہے آپ پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خدا را فوراً سے پیشتر قرضہ ادا کریں، بلکہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جن کے پاس، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جب آپ قرضہ ادا کریں تھوڑا سا زیادہ دیں، اس کو خوشی ہو کہ اتنا عرصہ جو میرا پیسہ بلاک رہا وہ آپ نے تھوڑا زیادہ دیا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، اسی سے فائدے ہوتے ہیں، اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اب جو نبی کریم حدیث بیان فرما رہے ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ 2400 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم گناہ ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے تاخیر کرنا۔ آپ کے نامہ اعمال میں جو اس طرح کے سن رہے ہیں مجھے، میری کلپ بنا کے نا آپ اس کو مارکیٹ میں عام کریں، لوگوں کو سنوائیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ کبیرہ گناہ لکھا جائے گا۔ نبی کریم نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ جتنی تاخیر کریں گے اور سامنے والے کو اذیت اور تکلیف ہوگی، آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے بہت بڑا۔ اس لیے فوراً سے پیشتر دیں، قرضے ادا کریں، اس طرح کسی کو تنگ نہ کریں۔ اور جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر اس نے قرضہ کچھ عرصے پہلے دیا تو ذرا اس کا ڈیفرنس تو دیکھیں کرنسی کا، کہ ویلیو کے اندر کتنا ڈیفرنس پیدا ہوا ہے، تھوڑا بہت تو اس کو زیادہ دے دیں تاکہ بیچارے کے آنسو پوچھیں۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے جو پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے پوری، ہر شخص کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے، اور وہ اپنی فیملی کا پیٹ کاٹ کے اپنی ضرورتیں روک کر آپ کو مدد فراہم کرتا ہے، اور پھر آپ جواب میں اس کو تنگ کرتے ہیں تو پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے جیسے دیکھا، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ بیچارہ سرپرست وہاں کی اذیت علیحدہ اور پیچھے والوں کے تانے علیحدہ۔ بیوی کہتی میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ نہ دو قرضے۔ اور خاص طور پہ جو سگے رشتہ دار کرتے ہیں، یہ سگا بھائی، سگی بہن، سگی خالہ، سگی پھپھی، ماموں، یہ قرض دبا دبا کر بیٹھے ہوئے، اور رشتے بھی اتنے نازک ہوتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ مانگ نہیں سکتا، کہ مانگیں گے تو خواہ ناراضگیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں، مجھے خود ہی خیال آ رہا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے رشتوں سے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی رشتہ ایسا دے دیا ہے کہ سامنے والا اس مروت میں خاموش ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو رشتے کو ڈھال بنا کے اس کو کچلتے چلے جاؤ، اس بیچارے کی چٹنی بنا دو، وہ بیچارہ مروت میں خاموش رہے، اور جب وہ مانگنے لگے تم کو تم ماموں سے مانگ رہے ہو، یار تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ واہ سبحان اللہ، ماموں کو کچھ بھی حیا نہیں ہے کہ وہ بیچارے بھانجے کا اتنے عرصے سے پیسہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بھانجا مانگے تو شرم اور حیا کا درس شروع کر دے۔ غلط چیز ہے، ہماری باتوں کا برا نہیں مانیے گا، لیکن خود آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ اس لیے فوراً سے پیشتر قرضہ ادا کریں، اور نہیں کریں گے تو آپ کے نبی نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی نے فرمایا آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آخرت میں آپ کی گرفت ہوگی۔ اس پر بھی آپ کو توبہ کرنی ہوگی، سامنے والے سے معافی مانگنی ہوگی جتنی آپ تاخیر کریں گے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ جتنا ہم کسی کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں اتنے ہم اس کو معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں بڑھتا جائے گا معاملہ، اور ہمیں توبہ کرنی بھی نہیں آتی، بعض اوقات معافی طلب کرنے کا شعور نہیں ہوتا، قرضہ ادا کر بھی دیں گے، بعض اوقات نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور بروز قیامت یعنی گناہ لکھا رہے گا، اور بروز قیامت اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔